اللہ کہہ رہا ہے پڑھو ناؤد علی جن مظہر لجائب. علی نہیں ہے بھائی. اللہ کہاں کہاں پردہ رکھتا ہے اپنے بندوں کا. جب کسی کو سلطان نصیر عطا کرنا ہو تو پیغمبر سے کہہ رہے ہیں ناد علی, اور پیغمبر کی زبان سے لفظ علی دکھائی نہیں دیے تو کیا لفظ ہے ناد علی. میں ندا دے رہا ہوں اس علی کو جو مظہر العجائب ہے. اب کیا عالم ہوا ہوگا ان سب کا. ساری رات سوئے نہیں تھے, اس امید میں تھے کہ شاید یہ درجہ ہمیں مل جائے گا. ناد علی جن, مجھے مختصر کر کے آگے بڑھنا ہے. ناد علی جن مظہر العجائب, یہ صدا ہمارے علماء اور عرفاء نے لکھا کہ ناد علی کا لفظ علی کا لفظ علی کا لفظ رسول کی زبان سے نکلا, اور ادھر مدینے میں قمبر سے خواجہ قمبر نے کہا قمبر میرا گھوڑا تیار کر, آقا نے مجھے یاد کیا. اور یہ فاصلے نہیں تھے, یہ وقت نہیں لگا ناد علی پڑھنے میں. پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, سارے علماء کی پوری تفصیل پڑھ لیجئے. ادھر مولا نے ناد علی پڑھا, ناد علی جن مظہر العجائب. میں بھی تبرکن پڑھتا چلوں, مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلی. یہ ساری کی ساری جو غم اور ہم ہے فوراً یکسر دور ہو جائے گا. بے بلا یا پیکا یا علیو یا علیو یا علی, یہ یا علی کی صدا تک. علی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکے, اور اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر ادرکنی کی نی کی یہ جو ہے رسول نے کہا میری مدد کر فی سبیل اللہ. ادرکنی میں نون اور یہ کے جو آخری الفاظ ہے, یہ مولا کی زبان سے لبے صداقت ترجمان سے یہ کا لفظ نکلنا تھا کہ علی نے ابو تراب نے تراب کو سمیٹا, تناب عرض کھچی, فاصلے ختم ہوئے, آپ لگام کو ہاتھ دے کے آگے بڑھے. ادھر ادرکنی کا لفظ رسول کے لبوں سے بلند ہوا, ادھر علی نے کہا لبیک والسلام علیک یا رسول اللہ. جو نبی محترم کی اس طرح سے مدد کرتا ہو وہ سلطان نصیر. وہ آپ کی اور میری بھلا مدد کیوں نہیں کرے گا, مگر بات یہی ہے کہ عقیدہ وہی چاہیے, دل میں بلبلہ وہی چاہیے, جوش وہی چاہیے, اخلاص وہی چاہیے. ماننا پڑے گا کہ ولایت کو تسلیم کرنا ہوگا. جب ولایت کو تسلیم کر لیا گیا, اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ولایت اتنی اہم ہے کہ اس کو چاہے خفی انداز میں ہو چاہے جلی میں, ہر دو عالم میں بڑی بزرگ ہے, اتنی بزرگ ہے. یا علی لم یقروا بولایتک فقد اشرک اللہ فقد اشرک باللہ. اے علی, جس نے تیری ولایت کو تسلیم نہیں کیا, جس نے تیری ولایت کا اقرار نہیں کیا, اس نے اللہ کی توحید میں شرک کیا. پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ توحید تو پہلے درجے میں تھی, آپ کی اقرار رسالت بھی کہا ہاں وہ اقرار رسالت, وہ اقرار توحید جو علی کی ولایت کے بغیر ہو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا. اور وہ کیوں نہیں پسند فرماتا؟ اس لیے کہ ایسا اقرار کرنے والا ظالموں میں سے ہے. میں آیت کی طرف آ گیا, اور ان اللہ لا يحب الظالمین, اور ظالمین کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو جب اللہ پسند نہیں کرتا تو ان کے عقیدے کو کیسے پسند کرے گا؟ تو اللہ نے کہہ دیا جو ظالم ہے ولایت کے حق پہ ظالم ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ أَنصَارٌ, اور جتنے ظالمین ہیں ان کے لیے کوئی نصرت نہیں ہے. آپ تو سلطان نصیر کا نام بھی لیتے رہیں گے, آیات بھی پڑھتے رہیں گے. تو میں نے مولانا سے کہا دیکھیں یہ آیت کہاں آ رہی ہے, اور سورہ بقرہ کی آیت بتا رہی ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. تو آپ کی نصرت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ علی کو مانا نہیں آپ نے, سلطان نصیر ہے علی, اور یہ جو انصار کی گفتگو ہے یہ نصرت ہے. اب آپ کہیں گے جو نہیں مانتے ظالم تھے, کیا ان کی نصرت کرنے والے کوئی نہیں ہوا کرتے تھے؟ نصرت کرنے والے ہوتے تھے, آج بھی ہے. جتنے ظالم ہیں ان کے نصرت کرنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں, اور جو معصوم کی نصرت کرتے ہیں ان کو معصوم کے پیروکار کہا گیا ہے. وہ معصوم تو نہیں ہے, مگر معصوم کی زبان کیا ہے؟ معصوم اپنی زبان سے کہتے ہیں شیعتنا, ہمارے پیروکار, ہمارے راستے پہ چلنے والے, فی منزلتنا یوم القیامہ, قیامت کے دن ہماری منزل پر ہوں گے. کل میں نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا تھا
تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی رہے کہ ہم ان کی منزل پہ کجا پہنچ سکتے ہیں. یہ منزل اسی طرح کی ہے کہ جیسے وہ بڑھیا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی کہ موسیٰ کے مقام عطا فرما دے, تو موسیٰ کی ہمسائیگی عطا ہو گئی تھی, ہمیں جنت میں آل محمد کی ہمسائیگی عطا ہو جائے گی. تو آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اتنا ذکر سننے کے لیے آج کل کا دن کام کا دن ہے آپ کے, اور آپ آج اتنی تاخیر سے یہاں بیٹھے ہیں, یہ گفتگو سنتے ہوئے آئے, اس لیے آئے ہیں کہ ہم 21 رمضان سن 40 ہجری میں وہاں تو نہیں پہنچ سکے تھے, لیکن آج ہم یہاں پر یہ طے کرنے آئے ہیں, جہاں جہاں سے ہمیں یہ خبر ملی کہ آج حسینیہ پاسمور میں مولا کائنات کا ایک تمثیلی جنازہ اٹھے گا, ایک شبیہ اٹھے گی ان کے تابوت کی, وہ تابوت جس کو اٹھانے کے لیے میکائیل اور جبرائیل زمین پر آئے تھے, اس تابوت کو کندھا دینے کے لیے آپ حسینیہ پاسمور میں آ گئے. خدا آپ کے درجات کو بلند کرے. اور میں کل تک وصیتیں امام علیہ السلام کی آپ تک پہنچاتا رہا. آج منزل شہادت آ گئی اور یہ بڑی مشکل منزل ہے, کٹھن منزل ہے. بس اتنا سوچ لیجئے کہ آج کی رات جناب امام حسن اور امام حسین کو یتیم کرنے والی رات ہے. آج کی رات زینب و ام کلثوم کو یتیم بنا دینے والی رات ہے. بڑی مشکل منزل. میرے ساتھ چند ثانیے, چند لمحے ذکر مصائب کے. ہاں, آپ مولا کے فضائل سنتے سنتے میں آپ کو مولا کی زندگی کے کچھ مرقع دکھاتا ہوا اس منزل پہ لے آیا جب مولا کہہ چکے فزت برب الکعبہ, حسن سے وصیتیں کر چکے, عباس کو وصیت کر چکے. راوی عموماً لکھتے ہیں کہ عباس کو سپرد کیا حسین کے. میں نے کہا تھا نہیں, میں نے وثوق ذریعے سے بتایا تھا کہ حسین کو اور زینب و ام کلثوم کو بلا کے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا, عباس میں تمہیں وصیت کرتا ہوں حسین کے حق سے ہوشیار, زینب و ام کلثوم کے حق سے خبردار. عباس کو وصیت ہوئی تھی, وصیت پوری کی کربلا میں جناب عباس نے. یہ وصیتیں ہو رہی ہیں. بس اس وصیت میں اب تو وقت آ گیا نا میرے مولا کا وقت آ گیا, جانے والے ہیں. وصیتیں ہو رہی, ایک کرلات ہے, ایک رونے کی آواز ہے, اور اہل حرم پریشان ہے, خاندان میں آنے والے سب روتے ہیں, بیویاں پریشان. سب سے زیادہ پریشانی کس کی ہے؟ خدا کے لیے ذرا سوچو, دل میں ہی دل میں جواب دے دو. میں نام لیتا ہوں اس پاک بیوی کا. سب سے زیادہ پریشان ہے زینب. اللہ جناب امیر فرما رہے ہیں, بی بی میری بیٹی صبر کرنا, ابھی تھوڑے دنوں میں تیرا بابا چلا جائے گا. جب چلے جانے کی بات سنتی ہیں مرتبہ کہتی ہیں بابا رسول اللہ چلے گئے, میرے نظروں کے سامنے میرے جد چلے گئے, میں نے شکوہ نہیں کیا. اماں بھی چلی گئی, میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا حسن مجتبیٰ بھائی کے لاشوں پہ تیر چلے, میں نے شکوہ نہیں کیا. حسن مجتبیٰ کا ذکر مصائب کا ذکر میں آ گیا, لیکن کہتی ہے جناب امام حسین, جناب رسول علی مرتضیٰ کی خدمت میں کہتی ہے کہ ان کا شکوہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے یہ سہارا تھا کہ میرا باپ زندہ ہے. آج میں پردیس میں ہوں. آپ کو ہے نا پردیس کیا ہے؟ مدینہ چھوڑ کے سادات کوفے میں آئے ہوئے ہیں, اور یہ کوفے کی شہزادی ہے, اور جناب زینب بڑی بے چین ہے. ایک روایت تو آگے میں مصائب کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور مصائب میں اپنے جنہوں نے تابوت لے کے آنا ہے ان سے گزارش کروں گا 10 بستہ اس وقت تک رکے رہے جب تک میں خود اشارہ نہ کروں, اس لیے کہ تابوت کا لفظ آنے پہ تابوت نہ آ جائے. میں مجلس کو سید الشہداء کے ذکر تک لے کے جانا ہے, کیونکہ میرے آقا کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی امام کا ذکر ہو, میرے مظلوم حسین کا ذکر کر کے یاد کرو. حسین مظلوم جناب امام علی علیہ السلام کے پاس موجود ہے. جناب زینب گریہ کر رہی ہے. جناب زینب کے گریہ کرنے کا عالم روایات میں کیا لکھا ہے؟ کتاب لکھتی ہے کہ میری پاک بی بی بار بار جناب علی مرتضیٰ کے زخم کو چومتی تھی, پٹی ہٹا کے چوما, سر کو چوما, ایک مرتبہ بار بار چومتی تھی.
चूमते चूमते एक मरतबा हुसैन अली ने अपनी बेटी को, अपनी जीनत को अपने सीने से लगाया। बेटी इतनी परेशान न हो, इतनी परेशान न हो, अरे तेरा बाबा तो अभी इस दुनिया से चला जाएगा, हसन और हुसैन मौजूद है, वो एक जानिब से मेरा लाशा उठाएंगे, दूसरी जानिब से लाशा रोक के रखिए, ये अभी बिल्कुल नहीं